کیا جانو، میں بھگت رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو۔ دیکھا نا، ایک پیر صاحب تھے بیچارے، وہ اپنی بیوی سے بار بار کہتے تھے میں پیر ہوں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں میری، اور کی بیوی کہتی بھاگ تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں میں۔ بیوی پیر ہی نہیں مان رہی ہے۔ ایک دن بیوی نے پتہ نہیں ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، کہتا دیکھو پیر بنے پھرتے ہیں، پیر تو وہ تھا جو ہوا میں آج میں نے اڑتے ہوئے دیکھا، ہوا میں مصلی تھا، ہوا میں مصلی پہ کھڑا تھا، ہوا میں نماز پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ اب یہ شوہر کو چرایا، دیکھا تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا؟ ہاں نماز پڑھ رہا تھا نا، ہاں مصلی پہ کھڑا تھا نا، ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی بولی ہے تم تھے؟ کہاں؟ ہاں مجھے ڈاؤٹ ہوا، کچھ لگ رہا تھا تم تھے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے۔ پھر کمی نکال دی، جب سنا کہ میرا شوہر ہے تو کمی نکال دی۔ پیر تو وہ جو آج اڑ رہا تھا، جب سنا وہ میرا ہی آدمی ہے تو کہا ہاں ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، کمی نکال دی۔ یہ حال۔ ایک پیر صاحب کو اس کے مرید نے سپنے میں دیکھا، مرید نے، میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، جنت کی حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حور اپنی طرف کھینچ رہی، دوسری حور اپنی طرف، آؤ 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 میرے پاس آؤ۔ آنکھ کھل گئی، صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے جانے لگے، چلو اپنے پیر صاحب کو خوشخبری دیں، کتنے اچھے ہو، خوش نصیب ہو، جنت میں نے تمہیں دیکھا۔ جیسے ہی گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کے اندر آواز آ رہی ہے، تڑا تڑ تڑا تڑ مار پیٹ کی آواز چل رہی ہے۔ انہوں نے ذرا کھڑکی کے سانس سے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے پیر کو۔ یہ بیچارہ پریشان، میں نے تو کل خواب میں جنت میں دیکھا، یہاں تو بہت برا حال ہے ہمارے پیر صاحب کا۔ اب وہ جانے لگا، اتنے میں پیر صاحب باہر نکلے، کہتے ہیں ادھر آؤ بھائی۔ وہ آیا، بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، میں جا رہا ہوں یار، جس کام سے آئے تھے وہ کام ہوا ہی نہیں میرا، جا رہا ہوں میں۔ نہیں تمہیں بتانا پڑے گا، کسی کام سے آئے تھے؟ ارے وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، مجھے جانے دیجیے بھائی۔ کہا نہیں آپ کام بتاؤ، میں پیر ہوں، میرے بس کا کام نہیں ہے۔ کہا ارے بھائی نہیں ہے یار آپ کے بس کا۔ کہا بتا رہے ہو کہ نہیں بتا رہے ہو؟ کہا کہ آپ مجبور کر رہے ہیں تو سنو، کل میں نے رات میں خواب میں دیکھا آپ کو کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جنت کی 70 حوروں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں، وہ کھینچ رہی پہلے میرے پاس، وہ کھینچ رہی میرے پاس۔ یہ نقشہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا، میں آپ کو مبارکباد دینے آیا کہ چلو اپنے پیر کو خوشخبری سناؤ۔ تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری سناؤں، جو جنت میں کل آرام سے ٹہل رہا تھا وہ بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے، یہاں پر سواگت ہو رہا چپل جھاڑو سے۔ پیر صاحب بولے میرے بھائی تو نے جنت میں جو دیکھا ہے کل رات میں خواب میں، وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے، وہ میں ہی تھا۔ آپ تھے؟ اب بھی بول رہا میں تھا؟ خاص تھے تم تو گھر میں پٹ رہے۔ پیر صاحب نے کہا پٹ رہے نا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے جنت دی کیوں ہے؟ تم نے جو رات میں جو جنت دیکھی ہے، جنت میں مجھے دیکھا ہے، وہ صحیح دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دی کیسے وہ تو پتہ لگاؤ۔ کہا کیسے؟ کہا میں تم تو آج دیکھے ہو، میں تو 18 سال سے اپنی بیوی کی جھاڑو سے روز پٹتا ہوں، روز پٹ رہا ہوں، اور اپنی بیوی کی مار کھانے پر جو ہم نے صبر کیا ہے، اللہ نے صبر کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے۔ مرید کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ صبر ہی کرتے رہیے، جنت میں جائیے، ایک عورت سے پٹیے، 70 عورتیں تمہیں ملیں گی، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ عورتوں کا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ حقیقت میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، حالانکہ فرضی ہوگا، جس نے بھی لکھا ہے اس نے کوئی حوالہ تو دیا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے صرف عورتوں کے بارے میں بتانا چاہا کہ عورتیں آج شوہروں پر اتنا ظلم کرتی ہیں، اتنا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرضی ہوگا، کیونکہ بیوی سے زیادہ لیکن یہ سچائی ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی کمزوری کیا آپ کی بیوی جانتی ہوگی۔ ایک بار کوئی تھے بیچارے، انہی کے نام پہ پوری بریلویت کا نام رکھا ہوا ہے، بریلی کے ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے وہ، اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے، تو اب بڑی بدنامی ہوگی، اتنے بڑے مولانا بھول کیسے گئے؟ تو ایسے کہنے لگے چل ہٹ دور دور دور۔ اب تقریر ختم کرنے کے بعد جب ہٹے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا مولانا صاحب حضرت؟ وہ بولے صاحب خانے کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا تھا میں۔
بیٹھے بریلی میں اور کتا کہاں کا بھگا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کا. بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی. اچھا دور کی نظر بڑی تیز ہے, بریلی میں بیٹھے بیٹھے کتا دکھائی دے رہا خانہ کعبہ کا, جبکہ خانہ کعبہ میں مکہ مدینہ میں کتا گھس نہیں سکتا اور ان کو دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, عشاء کے بعد کھانا تو گھر ہی پہ کھاؤ گے, اور بھوک لگی ہے کھانا لاؤ. بیوی نے گوشت کا شوربہ نیچے ڈال دیا پلیٹ میں, اوپر سے سوکھے چاول ڈال دیے, دسترخوان پہ رکھ دیا, لو کھاؤ میں پانی لے کے آ رہی ہوں. جب تک پانی لے کے آئی دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا رے تم نے شروع نہیں کیا کھانا رکھا؟ میں کھانا رکھ دی. اے پاگل ہے کیا, سادہ چاول کھائیں گے؟ وائٹ چاول لا کے رکھ دیے سادہ سادہ. ارے اس میں ڈالنے کے لیے کچھ تو لاؤ. آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہ کیا معلوم؟ اوہ ابھی تو 1-2 گھنٹے پہلے مغرب کے بعد ابھی تو کتا بھگا رہے تھے خانہ کعبہ کا, اتنے دور کا کتا دکھائی دے رہا تھا, اور اس چاول کے نیچے گوشت اور شوربہ میں نے پہلے ڈال دیا, وہ دکھ ہی نہیں رہا تمہیں؟ کتا دکھائی دے رہا ہے, چاول کا شوربہ نہیں دکھائی دے رہا جو نیچے ڈالا. پگڑی ہٹائی حضرت نے, جاتے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میری بیوی یہاں کہہ دیا باہر مت کہہ دینا ورنہ لوگوں کا بھروسہ اڑ جائے گا میرے اوپر سے. یہ لوگ ہیں اتنے نزدیک کا علم نہیں, اور خانہ کعبہ کا کتا ان کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, بیوی شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے. تو 4 چیزیں بتائی ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے روزے رکھتی ہو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو, اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو. یہ 4 کام جو عورت کر لے, فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اے اللہ کی بندی تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ. میری ماں بہنوں ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا, لیجئے. جاءتنی سائلہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی, ومعہا صبیان, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میرے پاس ایک مانگنے والی آئی, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اور آ کر کہنے لگی شیئا للہ, اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو, میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک کھجور تھا, ایک کھجور, بخاری میں ایک کھجور, اور مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے. میرے پاس ایک کھجور تھا, یہ تو بخاری میں, میرے پاس 3 کھجور تھے, یہ مسلم شریف میں. میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے, میں نے اس کو رکھ دیا تھا. اللہ کے نبی آئیں گے, بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی, وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے. میری ماں بہنیں سن رہی ہو, 1 کھجور تھا, میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی, ایک ایک کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھی. تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو, اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو. تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم. 1 کھجور, امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا. شوہر کی طلب دیکھیے, شوہر کی خدمت دیکھیے, خود نہیں کھا رہی ہیں, بھوکی ہیں, لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے. وہ کھجور میں نے اٹھائی اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا. لے, میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں, بڑا دلچسپ ہے. جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے, اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا. بخاری شریف کے الفاظ, خود کچھ نہیں کھائی, ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے. لیکن رکیے تھوڑا,
یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا. تھوڑا سا صبر کیجئے, مسلم کا بھی بتا دوں. مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے, میرے پاس 3 تھے, میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی. اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی, 1 کھجور اس بچے کو دے دی, اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں. ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی. عورت کے پاس جو کھجور تھی وہ جیسے ہی منہ پہ لے کے گئی, وہ کھجور کھانا چاہتی تھی ماں, ان بچوں کی ماں کھجور اپنے منہ تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے. امی یہ بھی دے دو, مجھے بھوک لگ رہی ہے, امی ابھی بھوک لگ رہی ہے. ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی, اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی. اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو, یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا. ماں نے خود کچھ نہیں کھایا, پانی پیا اور چل دی. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے, تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا, عائشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے. اے عائشہ, عائشہ سوچ لو, اس عورت کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. عائشہ کیا اس کو تم نے 3 کھجوریں دے دی تھی؟ ہاں میں نے تینوں دے دی تھی. عائشہ کیا اس نے 2 کھجوریں دونوں بچوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی؟ ہاں. بچے اس کی کھجور پر جھپٹ پڑے؟ ہاں. اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور آدھی آدھی اپنے بچوں کو دے دی؟ ہاں. عائشہ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا؟ کہا نہیں. عائشہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دینا پڑے گی. عائشہ جس عورت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہو اور اپنے بچوں کو پرورش کیا ہو, پالا ہو, پوسا ہو اور اس کو کھلا پلا کے پروان چڑھایا ہو اور خود بھوکی رہ گئی ہو, اس نے اپنی بھوک پر بچوں کی بھوک کو ترجیح دی ہو, خود بھوکی رہ کر بچوں کو پالا ہو. عائشہ وجبت علیہا الجنہ, وجبت علیہا الجنہ, وجبت علیہا الجنہ. اس عورت نے جنت واجب کر لی, اس عورت نے جنت واجب کر لی. وہ عورت جنتی ہے, وہ عورت جنتی ہے. میری ماں بہنوں, تمہارے پیٹ میں لڑکی ہے, تم نے الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا اور پتا چلا کہ لڑکی ہے, تم تو اپنے پیٹوں کے بچوں کو مار ڈالتی ہو. بہادری وہ ہے کہ عورت اس بچے کو جنم دے, خود کھانے پینے کو نہیں لیکن بچوں کو کھلا رہی ہو, پلا رہی ہو, خود بھوکی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہو, پلا رہی ہے. جتنی بھی طاقت ہے, جس حیثیت کے لائق ہے, خود بھوکی ہے. ایسی عورت کے اوپر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا. 15 دن سے چولہا نہیں جلا, 15 دن سے چولہا نہیں جلا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ کھجور و پانی پر گزارا چل رہا تھا. ایک بار اطلاع ملی کہ بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام میں تقسیم کریں گے. اس مال میں اللہ کے نبی کا بھی بھاگ ہے, اس مال میں نبی کا بھی حصہ ہے. فرمایا عائشہ صدیقہ نے, اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد آپ مال تقسیم کریں گے اور آپ کا بھی تو حصہ ہے. فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ, آج ہمیں بھی حصہ ملے گا, ہمارا بھی حق ہے, ہمیں بھی حصہ ملے گا. آج چولہا سنبھال لو, لکڑیاں رکھ لو چولہے میں, آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا. 15 دن سے چولہا نہیں جلا, آج ہمارے ادھر بھی اچھا کھانا بنے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ادھر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں, حجرے میں جاتے ہیں, اور ادھر میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چولہا سنبھال لیا, اس کو پوت لیا اور اس میں لکڑیاں رکھ دی کہ اللہ کے نبی جب اپنا حصہ لے کر آئیں گے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا. تقریباً آج کے ٹائم کے لحاظ سے
10 یا 11 بجے کے آس پاس اتنا مال آیا تھا بحرین سے کہ وہ مال تقسیم کرتے کرتے صحابہ کرام کو دیتے دیتے صبح ہو گئی، 9-10 بج گئے، چاشت کا اشراق کا وقت ہو گیا، 11 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہو گیا، سب کے حصے دے دیے۔ اللہ کے نبی کو بھی 2 تھیلے بھر بھر کے مل گئے، ایک آپ نے اس ہاتھ سے پکڑا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا، آپ نے اپنے دونوں تھیلوں کو اٹھایا اور لے کے چل دیے۔ آپ جیسے ہی چلے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، جا رہے ہیں، گھر آنے ہی والا ہے کہ اچانک 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دائیں دیکھا تو 7 سال کا بچہ، بائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ۔ دائیں دیکھا اس نے یہ تھیلا پکڑ لیا، بائیں دیکھا تو اس نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا۔ دائیں نظر ڈالی، 7 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، میرا دوسرا باپ آیا وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، آج 7-8 دن ہو گئے، میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھے روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیا۔ آپ نے بائیں نظر ڈالی تو 9 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے باپ ہے لیکن میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری دوسری جو ماں آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے۔ ایک کی ماں نہیں ہے، ایک کا باپ نہیں ہے، ایک کہہ رہا اللہ کے رسول میرے باپ نہیں ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، جو آدمی میرے گھر میں آیا وہ بیٹا نہیں مانتا۔ دوسرا کہتا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرا باپ ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری جو دوسری امی آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی، میرے گھر میں بھی 7-8 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کے تار رونے لگے۔ دائیں دیکھتے 7 سال، بائیں دیکھتے 9 سال۔ آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یتیم بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ تھیلا لے جا کر بڑے خوش تھے۔ ایک تھیلا دوسرا تھیلا دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو، اور اس وقت جب دیکھتے رہے اس وقت نظر ڈالتے رہے جب تک کہ یہ بچے خود ہی نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، نبی اکرم کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے۔ اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتے ہیں، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے، دروازہ کھولتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، امی عائشہ کہتی وعلیکم السلام، اندر آئیے۔ اندر جاتے اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں اما عائشہ، جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی گوشت نہیں، کوئی آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، کچھ نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا چولہا سنبھال لو، سنبھال لیا۔ اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میں نے چولہے کو جلانے کا انتظام کر لیا، لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آپ نے نظریں پلٹی، ہاں عائشہ سچ ہے، آج مجھے بھی 2 تھیلے ملے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، لیکن عائشہ گھر کے دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کی عمر 7 سال دوسرے کی عمر 9 سال۔ عائشہ ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، عائشہ ایک کا باپ سوتیلا دوسرے کی ماں سوتیلی، ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، ادھر سوتیلی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹ سے چپک رہا تھا، بھوک کی حالت میں ان کو نڈھال کر لیا تھا۔ اور انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا ہی کہا جو آج کریں گے، اچھا کیا دے دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا اچھا کیا دیا،
لیکن اللہ کے رسول 2 مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور 2 مٹھی اناج اس تھیلے میں سے نکال لیتے، میں چکی پر پیس دیتی، آج گھر کا گزر بسر چل جاتا، 1 روٹی آپ کھا لیتے، 1 روٹی میں کھا لیتی۔ اے اللہ کے نبی اتنا تو آپ نکال سکتے تھے۔ فرمایا عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو، اتنا میں نکال سکتا تھا، میں نے سوچا بھی تو کہ 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، لیکن عائشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری ہمت کو، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کا کوئی حق ماروں، میں نے دونوں کو دے دیا۔ عائشہ یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، ان جملوں پہ غور کرو۔ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، تمہارے تو باپ ابھی بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو ابھی بھی زندہ ہے، تم یتیم نہیں ہو، یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ یتیموں کی کنڈیشن مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ عائشہ میں جب پیدا ہوا، پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میں نے باپ کو کھو دیا، میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں پیدا ہوا تو یتیم بن کر دنیا میں نے آنکھیں کھولی تو یتیمی کی حالت میں، میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی میری ماں مجھے اپنی ماں یعنی نانی کے گھر لے کے گئی۔ جب میں مدینہ سے یثرب سے لوٹ کے آ رہا تھا، 6 سال کی عمر تھی، تو مقام ابوا پر میری ماں پہنچی جو مکے آ رہی تھی، راستے میں مقام ابوا پر پہنچی اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار ابو کو پوچھتے ہو، ابو ابو، سب کے ابو ہیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ آج میں تمہیں تمہارے ابو کو دکھاتی ہوں۔ میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئی۔ عائشہ اپنی آنکھوں سے مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں بھی اپنے باپ کی قبر کو کھو نہیں سکتا تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا تھا۔ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں بے ہوش پڑی ہے۔ جب میں اپنے ماں کے سینے پر بیٹھ گیا، اٹھانے لگا امی امی، تو میری ماں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، میری ماں کی روح قبض سے انسری سے پرواز ہو چکی تھی۔ جہاں باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اور اسی جگہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہو۔ عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی۔ عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے؟ آج ان دونوں بچوں کو میں نے تھیلا دے دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابھی میری گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد ان 2 یتیم بچوں کی کنڈیشن لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو آپ نے اپنا حصہ دے دیا تھا، یتیموں کے حقوق بتاتے ہیں، یتیموں کے فضائل بتاتے ہیں، یتیموں کی پرورش کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر آپ نے اتنا زیادہ اعلان کر دیا، اتنا اعلان کر دیا اسی مسجد کے اندر، فرمایا یتیموں کو کھلانے والوں، یتیموں کو پلانے والوں، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، لوگوں میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا میں، اور یتیموں کا حق ادا کرنے والا میں، اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہے، یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جنت کے اندر، وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ یتیموں کو مت ستانا، یتیموں کو مت رلانا، یتیموں کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا، یتیموں کو کھلانے پلانے والا میرا جنتی بن کر، میرا پڑوسی بن کر رہے گا، اس کا مکان میرے مکان سے چپکا ہوا ہوگا، وہ میرا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے جنت کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہا کہ یتیموں کو کھلانے پلانے والا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ جنت میں جانے والے راستے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے
मर जाते हैं, किसी का 1 महीना का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 7 साल तक जो बच्चे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद फिर नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। तो 10 साल से पहले पहले का जो मामला वो बच्चों में शुमार किया जाता है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं और उसने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया तो सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, इन छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं, जहां जाना चाहें चलती रहती हैं, फिरती रहती है। कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर में हिसाब व किताब हो रहा होगा। हिसाब व किताब हो जाने के बाद अल्लाह कहेगा जन्नतियों तुम जन्नत के अंदर चले जाओ, अरे जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर चले जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे पर और जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे। जहन्नमियों को अल्लाह जब जहन्नम में डालने का हुक्म देगा फरिश्तों को, तो उससे पहले कहेगा इन जहन्नमियों में से उन लोगों को अलग कर दो जिनकी जिंदगी में हमने उनके छोटे छोटे बच्चे छीने हैं, उनके बच्चे छीने हैं, जिन बच्चों का इंतकाल हो गया उनके माँ बाप को अलग कर दो, उनको अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा बाकी को जहन्नम में डाल दो, सबको जहन्नम में जहन्नमियों को डाल दिया जाएगा। जिनके छोटे छोटे बच्चे छीने थे उनको एक अलग कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा फरिश्तों इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो, क्योंकि दुनिया में भी इनसे छोटेपन में हमने बच्चे छीन लिए थे। बच्चों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा और माँ बाप ने अपने बच्चों से सही तरीके से बात भी नहीं की है, इसलिए कि कोई बोलता था कोई नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, हमने उनको उठा लिया। आज इनको मिलवा दो, इनको जहन्नम में जाने से पहले इनकी ये तमन्ना भी पूरी कर दो ताकि इनको शिकायत न रहे। फरिश्ते उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके छीने गए होंगे लेके आएंगे, उनको उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। जो बच्चा अपने माँ बाप से मिलेगा उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगा और उसको बातें करता होगा, अब्बू अब्बू, अभी दोनों बातें हो रही होंगी, इतने में हुक्म होगा बस टाइम खत्म हो गया, इन बच्चों को छुड़ा लो, आए फरिश्तों बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। हमने इन बच्चों से माँ बाप मिलवा दिए और माँ बाप को बच्चों से मिलवा दिया ताकि किसी को शिकायत न रहे। इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो, जैसे अल्लाह ये हुक्म देगा जहन्नम में डाल दो, वैसे वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। फयाखुजू बिनाहियते सौबी, वो अपने माँ बाप के कपड़े को दामन को पकड़ लेंगे। फलम युफारिकहा, फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझसे दुनिया में भी मेरे माँ बाप से मुझको छीना और आखिरत में भी मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। ऐ अल्लाह दुनिया में तूने मुझे छीना माँ बाप से और आखिरत में माँ बाप को छीन रहा है मुझसे। ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने हमें मेरे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे रहा है। ऐ अल्लाह फिर तो बदनसीब हुए कि दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले और आखिरत में भी मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। ऐ अल्लाह ऐसा न कर, अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। गैब से आवाज आएगी, आए फरिश्तों मैंने छोटे छोटे बच्चों की इस्तिदा को, इनकी गुजारिश को मैंने कबूल कर लिया है। ऐ फरिश्तों इनकी दुआ को मैंने सुन लिया है, इन छोटे छोटे बच्चों की बात को मैंने मान लिया है। आए फरिश्तों इन बच्चों को इनके साथ छोड़ दो और आए छोटे छोटे मासूम बच्चों अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और तुम अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। यहां पर भी जन्नत का लफ्ज आ गया, यानी जो बच्चे सिगरे सिन्नी में छोटे छोटी हालत में उठा लिए जाते हैं और जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, रोए नहीं, गला फाड़ फाड़ के बयान कर करके रोए नहीं, मातम नहीं किया और सीना नहीं पटका और बाल नहीं नोचे, बल्कि अल्लाह ने जब उनके बच्चों को उठाया तो अपने बच्चों के इंतकाल पर, मौत पर उन्होंने सब्र किया, कहा अल्लाह की अमानत थी अल्लाह ने ले लिया। तो ऐसे माँ बाप को भी जन्नत में एंट्री मिलेगी उनके बच्चों के साथ। अल्लाह कहेगा इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाओ मैंने इनके गुनाह को माफ कर दिया। मेरे प्यारे साथियों ये जन्नत में जाने के
راستے تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے مہنگا سامان خرید کر جہنم کا ٹکٹ خریدنے والوں، ان سستے اور فری والے کام کر کے ہم آسانی کے ساتھ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں جنت کے راستوں پہ چلنے والا بنا دے، جنت کے راستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔